دیا گیا. ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ میری دوہری شہریت پر سوالات اٹھائے گئے. ابھی خبر یہ ہے کہ معاون خصوصی ظفر مرزا عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کہنے پر پاکستان آئے تھے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ معاون خصوصی ظفر مرزا عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. اور اب شامل کریں گے ہیڈ لائنز. وزیر خارجہ کو دوسری بار مائک دینے پر ایوان میں شور شرابہ. شاہ محمود قریشی تقریر نہ کر سکے, اسپیکر سیٹ سے اٹھ کر چلے گئے. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ نے اپنے نیب بل پر رنگ بازی کی. شاہ محمود قریشی نے تمام حدیں پار کیں. تاثر دیا کہ اپوزیشن نیب زدہ ہے اور قانون میں خرابی کی کوشش کر رہی ہے. خیبر پختونخوا جنت کا ٹکڑا اور وہاں فرشتے رہتے ہیں. سب ایماندار ہیں. کسی کو پی آر ٹی مالم جبہ اور کسی کو بلین ٹری میں استثناء دیا گیا ہے. حکومت کے پاس کوئی سوچ کوئی پلان نہیں ہے. وزیر خارجہ کی تقریر کا خلاصہ اپوزیشن کو کرپٹ ثابت کرنا تھا. راجہ پرویز اشرف کا اسمبلی میں اظہار خیال. کہا حکومتی اراکین نے ایوان میں شور شرابے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اگر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ کو تنقید چھوڑنی پڑے گی. پہلے پیپلز پارٹی, پھر نون لیگ اور اب پی ٹی آئی کی باری آئے گی. اپوزیشن اپنے ذاتی مفاد کے لیے نیب قوانین پر سودے بازی کرنا چاہتی ہے. اپوزیشن کو نیب قوانین پر این آر او نہیں دے سکتے چاہے حکومت چلی جائے. شبلی فراز نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس سیاسی یتیموں کا ایک گٹھ ہے. عید کے بعد اے پی سی کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی. بلاول بھٹو سے کہوں گا سندھ کو سنبھالیں. منی لانڈرنگ کس نے کی, جعلی اکاؤنٹس کس کے تھے. شہباز شریف اور بلاول بھٹو ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. فضل الرحمان نے بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی ملاقات کرائی. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس. کہا مولانا فضل الرحمان کی کوششوں پر پانی پھر گیا. فضل الرحمان 73 کے آئین کے تناظر میں 74 اے پی سیز کر چکے ہیں. پاک لینڈ کمپنی ریفرنس میں بڑی پیش رفت. نیشنل بینک کے 2 سابق صدور آصف زرداری کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے. چیئرمین نیب نے دونوں وعدہ معاف گواہان کو معاف کر دیا. فرد جرم عائد ہونے کے بعد تمام گواہ عدالت میں پیش کیے جائیں گے. میگا منی لانڈرنگ ریفرنس آصف زرداری اور فریال تالپور عدالت سے غیر حاضر. ملزمان پر فرد جرم کی کارروائی 7 اگست تک مؤخر. آصف زرداری کی پاک لینڈ ریفرنس خارج کرنے کی درخواست پر بھی سماعت. نیب نے رکشے اور فالودے والے کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کی. فی آرڈرز بھی پیش کر دیے. اور پاکستان توانائی کے شعبے میں ترقی کر رہا ہے. ماحولیاتی آلودگی پر قابو پالیں گے. وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب کہتے ہیں سابق حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے انرجی مکس کا سامنا ہے. اقدامات کر رہے ہیں کہ صارفین کو بہتر نرخوں پر بجلی میسر آئے. سمارٹ لاک ڈاؤن بہتر اسٹریٹجی ثابت ہوئی. وزیر اعظم کی ہدایت پر ٹائیگر فورس کی رجسٹریشن پھر کھولنے کا فیصلہ. عثمان گزار کا کہنا ہے کہ ٹائیگر فورس کا مقصد نوجوانوں کو بااختیار بنانا ہے. ٹائیگر فورس 9 اگست کو شجرکاری مہم میں پھر حصہ لے گی. ایک دن میں 10 لاکھ درخت لگانے کا ہدف ہے. اور سندھ ہائی کورٹ صوبائی حکومت اور بلدیاتی اداروں پر برہم. کہا کراچی ڈوب گیا, کسی کو احساس نہیں ہے. لوگوں کے گھر اور سامان سب تباہ ہو گیا. ہر ادارہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالتا ہے. عدالت نے ذمہ داروں کو طلب کر لیا. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے. خبر سب سے پہلے. قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک،
रिपोर्टियों से रसदगाहों तक तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले।